ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے. ایسا سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا. ایک ایسی خاتون سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جس نے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے 12 سال تشدد سہا. 12 سال تشدد سہا اور اس کا گناہ کیا کہ اس نے 4 بیٹیوں کو جنم دے دیا. اب وہ خاتون اس وحشی درندے کے پاس سے اپنی جان تو بچا کے آ گئی لیکن اس کا گزارا شدید مشکل ہے. یہ وہ خاتون ہے جس کی گود میں 1.5 سال کی بچی ہے. کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس. ایک گھر میں کام کرتی ہے اور باقی گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے کے ساتھ ہم تمہیں کام پہ نہیں رکھیں گے. یہ ان کا گھر ہے. گھر کیا مکان بھی نہیں, ایک کمرہ ہے. اس کمرے کے اندر بھی کچن بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ باقی 3 بچیاں ہیں. اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون اپنی زندگی کیسے گزارتی ہے اور آخر کام پہ جاتے ہوئے بچوں کو گھر میں بند کر کے کیوں جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ جی 3 بچیاں ہیں گھر میں اکیلی اور والدہ گھر آئی ہیں ایک ننھی سی بچی کے ساتھ اور یہ بچے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پہلے بات کرتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈر نہیں لگتا اکیلے گھر میں؟ لگتا ہے. ماما کتنی دیر میں آ جاتی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد, گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد. بیٹھے رہتے ہو ادھر؟ جی. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ جی. ماما کو فون بھی نہیں کر سکتے, کیا کرتے ہو پھر؟ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں ایسے؟ یہ چھوٹی بہنوں کو مارتے تو نہیں ہو؟ نہیں. یہ جی سمینہ کا گھر ہے, ایک کمرہ ہے اور اگر اس کا بل بتا دوں تو شاید آپ کی آنکھیں ہی کھل جائیں. چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے اپنی مرضی کا. یہ بچیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے ایک گھر کا کام کرنے جاتی ہے, ایک بچی کو گود میں اٹھا کے. ایسی کیا مجبوری ہے, کیا تکلیفیں ہیں, کیا پریشانیاں, اور آخر ان تمام حالات کے ساتھ اپنے بچوں کی رزق حلال سے کیسے کفالت کر رہی ہے. سمینہ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. جی وہ عظیم خاتون اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام ہے سمینہ, تعلق ہے سرگودا سے. ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیلاً جانتے ہیں کہ کیسے اپنی زندگی ان مشکل حالات میں گزار رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میری بہن کی کیسے مزاج ہے؟ میڈم میں نا بہت کچھ مشکل میں ہوں. تقریباً سن 2012 میں میری نا شادی ہوئی تھی. تو جیسے کس نے کروائی تھی شادی؟ سب کے رضامندی سے ہوئی تھی. رشتہ داروں میں شادی ہوئی جی تھی؟ میرے سے کہ تایا کا بیٹا ہے, ان سے میری شادی ہوئی تھی. اچھا. تو جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد سن 2012 میں میری شادی ہو گئی ہے. تو 1 سال کے بعد بڑی بچی کی پیدائش ہو گئی ہے. جب بڑی بچی پیدا ہو گئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا. 2013 میں یعنی کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی؟ جی سن 2013 میں پہلے بچی جب پیدا ہو گئی. اس کے بعد روز یہ مارتا تھا, مثلا خرچہ نہیں دیتا تھا. لیکن میں اپنی بچی کے وجہ سے نا ادھر گزارا کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد جب 2 سال کے بعد دوسری بچی ہوئی ہے نا, پھر بھی ان کا زیادہ ہی موڈ خراب ہو گیا. اس سے پہلے سے بھی زیادہ جھگڑا کرنے لگ گیا. لیکن کسی وقت میں اپنے والدہ کے گھر آ جاتی, کچھ دن والدہ کے گھر رہتی, پھر وہیں جاتی, صلح صفائی کر لیتے. لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی یہی حالات. جب سن 2016 میں میری تیسری بچی کی پیدائش ہو گئی نا, تو اس نے مجھے بہت زیادہ مارا کہ یہاں اتنا زیادہ مارا. اس نے کہا جاؤ, میرے پاس آپ کی جگہ نہیں ہے. تو پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا, تو بھائی آئے ہیں, تو اس لوگوں نے مجھے نا اب ادھر اپنے گھر لے کے آئے ہیں. جب اپنے گھر لے کے آئی ہیں, جو پھر میں نے اس کے بعد کام شروع کیا, لوگوں کے گھر کام پہ جاتی رہی. تو اسے 3-4 مہینے بعد میں نے عدالت میں کیس بھی کر دیا اس کے خلاف کہ مجھے بھائی خرچہ چاہیے. تو کب تک میں ایسے کام کرتے رہوں گی, بیٹی تو ان کی ہے. جب عدالت میں کیس کیا, یہ عدالت میں نہیں آ رہا تھا کیا طریق پہ, تو اس کے بجائے جو ہے نا ان کا 40,000 روپے خرچہ ڈگری ہو گیا. تو پھر اس کے بعد پھر بھی نہیں آ رہا تھا. پھر عدالت نے ان کو نا گرفتاری وارنٹ جاری ہو گئے کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ اس نے گھر چھوڑ دیا ہے. جب گھر چھوڑ, اس کے بعد مجھے دھمکیوں پہ اترا کہ اگر آپ نے صلح کیا ٹھیک ہے, صلح نہیں کیا تو میں آپ کو مار دوں گا, آپ کے بھائیوں کو مار دوں گا. اس درمیان 1 سال 8 مہینے میں اپنے امی کے گھر تھی.
پھر درمیان میں ان کا ماموں جو ہے نا صلح کے لیے آیا, ایک جو ہے نا ہمارے ابو کا کزن ہے وہ صلح کے لیے آیا, تو میں نے صلح کر دیا ان کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا اگر آپ نے عدالت میں پیش کیا تو مجھے 40,000 روپے دینے پڑیں گے, تو میں پھر آپ کو مار دوں گا جان سے. ہم نے وہ ہر چیز ان کا چھوڑ دیا. مطلب کہ 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد شوہر دھمکانے لگ گیا. جی دھمکانے لگ گیا, اور تشدد کرتا تھا اس جی سے پہلے. تشدد. 3 بچے کے بعد تو مجھے اس نے گھر سے ہی نکال دیا, اپنے والدہ کے گھر آ گئی ہوں. جب والدہ کے گھر آئی پھر میں نے اس کے عدالت میں کیس چلائی, اور ساتھ ہی میں لوگوں گھر میں کام کیا ہے 1 سال 8 مہینے تک. اس طرح بچوں کی کفالت چل رہی جی ایسے چل رہی تھی. پھر جو ہے نا رشتہ دار درمیان میں آگے, اس نے صلح صفائی کر دیا, کہہ رہے آپ لوگ عدالت میں کچھ بھی نہیں ملتا, وہ دیکھو سامنے نہیں آ رہا, دھمکیاں کر رہے ہیں, تو ایسے کرو آپ کیس ختم کر دو. میں نے عدالت سے کیس ختم کر دیا. جب میں ان کے پاس گئی ہوں تو تقریباً 1 مہینہ صحیح چلا. جب 1 مہینے بعد جو ہے نا میرے چوتھی بچی کا جو ہے نا حمل ہو گیا. جب بچی پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد مارتا بھی روز تھا, خرچہ بھی نہیں دیتا تھا. کہہ رہے آپ نے عدالت میں کیس چلائی تھی, آپ کے میرا اور آپ سے زندگی نہیں گزر. جب پھر میں نے عدالت کے بعد ان سے صلح کیا, اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی یہ مجھے مارتا رہا, خرچہ بھی نہیں دیتا تھا. تو کہتے آپ نے عدالت میں کیس چلایا ہوا ہے, تو امی کے گھر بھی نہیں جانے دے رہا تھا. اس کے بعد جو ہے نا اس سے زندگی گزرتے گزرتے جب میری چوتھی بچی پیدا ہو گئی ہے نا, تو اس کے تقریباً یہ ابھی 9 ماہ کی جب ہو گئی ان کے گھر, تو وہی لڑائی جھگڑا تو روز ہوتا تھا, لیکن اتنی تک وہ ہو گئے جو ہے نا کھانا بھی چیزیں گھر میں نہیں لے کے آتا تھا. رات کے وقت ہمارے کمرے کی کنڈی لگا لیتا, کہیں باہر چلا جاتا, ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا. جب ہم صبح بات کرتے کہ بھائی آپ کدھر گئے تھے ساری رات, کمرے کی کنڈی لگا دیتا. ننے بچے ہیں, کچن اور واش روم اندر ہی تھا کمرے جی نہیں, میرے واش روم باہر کل سین میں ہے. تو اس کا جو ہے پھر بچوں کو کیسے آپ کرتی تھی, مینج کیسے کرتی تھی؟ جی کوئی میں پھر مجبوری ہوتی, میں کوئی ڈبہ رکھ دیتے اندر, اسی میں پیشاب کرتے, بچے رونے لگ جاتے تھے. تو آپ بھی پھر باہر نہیں جا سکتی, اس نے کنڈی لگائی ہوتی. کھانے پینے کی چیز بھی کوئی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہم رات کو 10 بجے سو جاتے تھے, بعد میں یہ کنڈی لگا کے چلا جاتا تھا. جب درمیان میں ہم اٹھتے تھے تو گھر ہی نہیں ہوتا تھا. ان کے موبائل پہ فون کرتی, موبائل اس نے بند کیا ہوتا. جب صبح جو ہے نا میں ان کو کہتی, جب صبح اذانے والا وقت آتا تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ نے کنڈی کھول دیا, کدھر گئے تھے؟ کہہ رہے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. میں تو یہاں ہی تھا, تو کدھر بھی کہیں بھی نہیں گیا تھا. ساتھ ہی پھر جو ہے نا اگر میں زیادہ بات کرتی تو پھر مارتا تھا. تو اس وجہ سے میں نا حالات بچوں کو بھی مارنے شروع ہو گیا, مجھے مارنے شروع ہو گیا. ان کے بھائی رہتے ہیں 3 اور ساتھ. جب یہ مجھے مارتے تھے تو میرے بچے ان کے پاس جاتے کہ ابو جو ہے نا امی کو مار رہے ہیں, تو وہ آ جاتے تھے, صرف تماشا کڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے, روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے. جو وہ اصل میں نا وہ ان کو لالچ ہے, ان کو یہ سمجھاتے بھی نہیں تھے. جی کوئی کسی کو وہ نہیں سمجھاتے تھے. وہ یہ سمجھ کے ان کے جو ہے نا 4 بیٹی آئی, اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ جو ہے نا ان کا گھر تو ان سے خالی ہو جائے گا. 3 جو اور بھائی, وہ 4 بھائی, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ ان کا کتنے بہن بھائی ہیں وہ لوگ؟ یہ ہے ٹوٹل 5 بھائی ہیں. جی 5 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. 5 بھائی 2 بہنیں. آپ کا شوہر کس نمبر پہ آتا ہے؟ جی میرا جو شوہر ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے. ابھی شادی قائم ہے؟ جی شادی قائم ہے. 4 بیٹیاں ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ سے. جی اچھا جی. اب جو اس کے اور بھائیوں کو تھا وہ یہ لالچ ہے کہ یہ والد نے جگہ لے کے دی ہے, تو چلو اگر ان کا گھر نہیں بسے گا تو ہمیں ان کا حصہ مل جائے گا. وہ اسی لالچ میں وہ بھی ان کو اور بڑھکاتے تھے, لیکن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. تو جو میں باہر سے کسی کو بلاتی کہ ان کو سمجھا لے, 4 بیٹیاں, میں کہاں جاؤں اپنے ماں کے گھر, میں کام بھی نہیں کر سکتی. ظاہر عمر کے حساب سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ سمجھاتے تھے, جیسے وہ دروازے سے باہر نکلتے یہ مجھے مارنے شروع ہو جاتا کہ آپ نے کیوں میرے جو ہے نا بےعزتی کروائی ہے, تو گھر کے بعد کیوں کسی کو باہر جو ہے نا کہتے ہو. لیکن اس حالات سے نا میں بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں. میں اپنے بچوں کو لے کے تو میں اپنے والدہ کے گھر آ گئی. کسی چیز سے مارتا تھا یا ویسی ہاتھ سے مارتا تھا؟ ایسے جو بھی چیز ان کے آتا ہے تو اسی سے مارنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب پھر آپ تنگ آ کے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بچیوں کو لے کر چلی جاؤں. اچھا بہن مجھے یہ بتائیں کہ شوہر تو نظر آ ہی رہا ہے, ہمیں پتہ بھی چل گیا آپ کی باتوں سے کہ وہ یقیناً اچھا نہیں تھا. کہ اچھا باپ بھی نہیں تھا؟ ان کا جو بچوں کے کوئی خرچے نہیں اٹھائے اس نے کبھی؟ اس نے شروع سے ہی یہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا. کبھی میں اپنے والدہ کی